عصر کے بعد قرآن کی تلاوت کا حکم۔ کیا عصر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نعمان صاحب ممبئی سے۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ بہترین وقت عصر کے بعد قرآن کی تلاوت کا، ذکر اذکار کا وقت عصر کے بعد۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے جو نیک لوگ ہیں صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو شام سے مراد تو عصر کے بعد کا وقت ہی ہے۔ بڑے بڑے اکابر بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد وہ معمولات اپنے پورے کیا کرتے تھے۔ عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مغرب کی اذان تک عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سید عمران بنگلور سے۔ دیکھیں، عصر کی نماز اس وقت تک قضا نہیں ہوتی جب تک مغرب کا وقت شروع نہیں ہو جاتا۔ سورج جب مکمل غروب ہوگا تو عصر کی نماز ہو گئی قضا۔ اس سے پہلے پہلے جب آپ عصر پڑھیں گے تو وہ قضا نہیں ہوگی، ادا ہوگی۔ لیکن اتنی تاخیر عصر میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ جب سورج ایک نیزے پر، سوا نیزے پر ہونا، ایک نیزہ تقریباً کہ جس سورج کی چمک ختم ہو جاتی ہے اس وقت سورج کی طرف آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب اتنا سورج قریب ہو جائے ڈوبنے کے تو پھر مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر عصر میں جائز نہیں ہے، اس سے پہلے پہلے عصر پڑھنا لازم ہے۔ لیکن اگر کسی نے اتنی دیر کر دی، گناہ تو ہو گیا، مگر اب مزید دیر نہیں کر سکتا، اس پر اسی وقت لازم ہے کہ عصر کی نماز پڑھے۔ یہاں تک کہ سورج غروب بھی ہو رہا ہے تو بھی عصر پڑھنی پڑے گی اس کو، لیکن اتنی تاخیر کا گناہ ہوگا بہرحال اس کو۔ عصر کے بعد قضا نماز پڑھنا، کیا عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بلال صاحب انڈیا سے۔ جی پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد قضا نماز، لیکن بہتر ہے گھر میں پڑھیں۔ مسجد میں پڑھیں گے تو لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہوں گے، بھائی یہ پتہ نہیں کون سے نوافل پڑھ رہا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی شخص عصر کی نماز منفرد کے طور پر ادا کرے اور پھر اس کا دل جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عصر کی نماز کے بعد حدیث میں تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ لے اور جب مسجد میں آئے دیکھے کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو۔ تو لیکن حدیث ہی میں عصر کے بعد نوافل بھی احادیث سے ثابت ہیں کہ نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کبھی کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، لیکن عمومی طور پر عصر کے بعد نوافل کی ممانعت ہے۔ تو اس حدیث کی بیس پر اس حدیث کو خاص کیا گیا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں دونوں طرح کی حدیثوں کو جب ملایا تو اس لیے فقہا نے کہا کہ عصر کی نماز میں آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ عصر کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ فرض تو آپ کی پہلی نماز ہے نا جو آپ نے پڑھی ہے، تو آپ جب مسجد میں آئے تو آپ عصر میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہاں ظہر میں شامل ہو سکتے، ظہر آپ نے گھر میں پڑھی، مسجد میں آ کے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو دوبارہ شامل ہو جائیں۔ یہ دوسری نماز آپ کی نفل ہوگی اور آپ کو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ عشاء میں بھی آپ نے ایسا ہی ہوا، گھر میں اگر پڑھی ہے، بعد میں مسجد میں آ کے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو پھر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ عصر کے بعد سجدہ تلاوت کا حکم۔ عصر کے بعد تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ آ جائے تو کیا سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں؟ ریان محمد عادل لکھنؤ سے۔ زیادہ تر لوگ انڈیا سے سوال پوچھتے ہیں۔ جناب ریان محمد عادل صاحب، عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت بہرحال کر سکتے ہیں، چاہے اسی وقت سجدے کی آیت پڑھی ہو یا پہلے پڑھی بھی ہو، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل جائز نہیں ہے، سجدہ تلاوت جائز ہے۔ البتہ جب مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، جو انڈیا پاکستان میں سورج غروب ہونے سے 15 منٹ پہلے، تو اس مکروہ وقت میں پھر آپ کے لیے سجدہ تلاوت بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اسی وقت سجدے والی آیت پڑھی ہے تو فوراً کر سکتے ہیں، لیکن پہلے پڑھی ہوئی ہے تو اس وقت مکروہ وقت میں آپ سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے۔ عصر کے بعد اسٹڈی کرنا، پڑھائی کا اعلیٰ وقت کیا ہے؟ کیا عصر کے بعد دنیاوی اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ شریعت کے اعتبار سے کس وقت پڑھائی کرنا صحیح ہے اور کس وقت نہیں؟ ایثار صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، عصر کے بعد بھی آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، دنیاوی بھی دینی بھی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ فجر اور عصر کے بعد ذکر کا معمول بنائیں، کیونکہ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ترغیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، چوتھے کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، کلمہ ہے حدیث میں، کہ یہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھا اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کوئی نیکیاں کر ہی نہیں سکتا سوائے وہ شخص جو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھے، اور بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات ایسے پیارے کلمات ہیں کہ سورج ان سے زیادہ اچھے کلمات پر طلوع ہی نہیں ہوتا، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو صبح اور شام نا فجر کے بعد اور عصر کے بعد ذکر کا یا درود شریف کا معمول بنانا چاہیے، استغفار کا، لیکن اسٹڈی کرنا بھی جائز ہے، تھوڑی دیر ذکر میں لگتے ہیں، تسبیح میں لگتا ہے، اس کے بعد آپ اپنی پڑھائی کریں۔ رہا یہ مسئلہ کہ شریعت کے اعتبار سے کس وقت پڑھائی کرنا بہتر ہے، کس وقت نہیں ہے، دیکھیں اس میں شریعت خاموش ہے، کیونکہ یہ میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو میڈیکل سائنس اور جو ماہر حکیم ہیں وہ کہتے ہیں صبح کے وقت انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے، تو اس وقت جو چیز یاد کی جائے دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے، دماغ فریش ہوتا ہے۔ سب سے بہتر جو ہے نا پڑھنے والوں کے لیے جو ایک فارمولا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کے تھوڑے وقت میں بہت برکت ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ آپ رات کو عشاء کے فوراً بعد سو جائیں، تقریباً 9 بجے آپ سو جائیں۔ ہے مشکل، میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، لیکن عمل کریں۔ 9 بجے جب آپ سو گئے تو 10 11 12 1 2 5 گھنٹے بہت ہیں۔ 2 بجے آپ اٹھ جائیں، 2 بجے اٹھنے کے بعد آپ وضو کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، دعا مانگیں، اس کے بعد آپ اسٹڈی کے لیے بیٹھ جائیں، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ اتنا فریش دماغ ہوگا آپ کا، اور اتنے کم وقت میں آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہو، اسٹڈی کر سکتے ہو آپ، جو ہے وہ حافظہ آپ کا اس وقت بہت تیز ہوگا، اور صحت بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے آپ بہت تھک جائیں پڑھ کے، تو فجر سے پہلے اذان کے بعد 10-15 منٹ نیند لے لیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ فجر کی اذان اور فجر کی نماز کے دوران تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، تو اس سے آپ اور زیادہ فریش ہو جائیں گے، ہٹو بچوں سے بھی اوپر کی چیز ہو جائے گی۔ تو یہ پڑھنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس کے بعد آپ ناشتہ واشتہ کریں، جو بھی ایکسرسائز کرنی ہے، ناشتہ کرنا ہے، یا اپنے معمولات پورے کریں، تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، اور جو ہے جو بھی آپ کے معمولات ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوپہر کو کھانے کے بعد آدھا یا 1 گھنٹہ آپ نے پھر سو جانا ہے، اس کے بعد پھر آپ رات تک فریش رہیں گے۔ تو پڑھنے والے آدمی کو فریش دماغ چاہیے۔ آج کل جو پبلک کی روٹین چل رہی ہے اس میں دماغ فریش نہیں رہتا، محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، دماغ کو تھکانا پڑتا ہے، اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہوتا ہے، اور اس دماغ کی تھکاوٹ سے صحت برباد ہوتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں جو میری اس وقت مسائل سن رہے ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اکثر پڑھے لکھے لوگ میں نے بیچارے تھوڑے سے اب نارملی دیکھے ہیں، یعنی جو پھر بتا دوں جو میری اسپیچ سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دماغ کا اتنا غیر ضروری استعمال، اور تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، کھانا کھایا ہوا پھر کتاب لے کے بیٹھے ہوئے، تو وہ پیٹ بھی خراب، دماغ بھی خراب۔ تو یہ جو میں نے آپ کو روٹین بتائی ہے بڑی خاندانی قسم کی روٹین ہے، اس پر عمل کریں، مزہ نہ آئے پیسے واپس، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔